سہیل یہی گورنمنٹ تھی, یہی وزیر تھے جنہوں نے نیٹ میٹرنگ پالیسی جاری کی, پھر ایکس پہ اس کے فوائد بھی بتاتے رہے, لوگوں کو کلین انرجی کے بارے میں اویئر کرتے رہے, اشتہارات بھی دیے اور لوگوں کا رسپانس بھی کافی پازیٹیو تھا. اب یہ پالیسی کیوں چینج ہو رہی ہے اور کیپیسٹی ایکسپینشن کا مسئلہ ایکچولی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ بطول آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے پر. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اگر کسی چیز کی قلت پیدا ہو جائے تو اس کا بحران کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے, اور پھر اس بحران کو مینیج کرتے کرتے ہم کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ اس چیز کی کثرت ہو جاتی ہے, بہتات ہو جاتی ہے کہ وہ شارٹیج سے اس کی ایکسیس جو اس کی سپلائی ہے وہ ایک کرائسس کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہے, ہم اس کو بھی مینیج نہیں کر پاتے. تو یہ بالکل یہ سفر اور یہ معاملہ یہ پورا کافی دنوں سے انڈر ڈیبیٹ ہے. اس کی یہی کچھ یہ ماجرا ہے کہ جب 2008-9 میں بجلی کا بحران بدترین شکل اختیار کر چکا تھا, پیپلز پارٹی اس کو ہینڈل نہیں کر سکی, تو نون لیگ کی گورنمنٹ نے حکومت بنانے سے پہلے اور حکومت بننے کے فوراً بعد جو پہلا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر ایک پالیسی لے کے آئے تھے جو کہ پاور ریلیٹڈ پالیسی تھی کہ ہم نے 2017 تک لوڈ شیڈنگ صفر کرنی ہے. پھر ہم نے دھڑا دھڑ پاور پلانٹ لگانا شروع کر دیے, سی پے کے تحت ہی پاور پلانٹ لگے. اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا, اگرچہ کہ اس ٹائم بھی کچھ لوگ جو کہ فیڈرل سیکرٹری پاور تھے یونس ڈھاگا صاحب, انہوں نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر پاکستان کو کہ خدا را بس کر دیجئے, یہ سال 2015 کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ ہم کیپیسٹی ٹریک میں جا رہے ہیں, ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے. لیکن اٹریکٹیو بزنس تھا, دھڑا دھڑ پاور پلانٹ لگتے رہے. اس دوران انہوں نے لوگوں کو متبادل توانائی, ایک آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ تھا کہ ہم ماحول دوست توانائی کو پروموٹ کریں, کلین انرجی لے کے آئیں. سولر کو بھی نیٹ میٹرنگ کو متعارف کروا کے لوگوں کو انسینٹیوائز کیا گیا. ویس لغاری صاحب کے ٹویٹس اور ان کے سٹیٹمنٹس ابھی تک آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے. اتنا اٹریکٹ کیا انہوں نے, خود بھی دھڑا دھڑ پاور پلانٹ لگائے, لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا گیا. جب سب کچھ ہو گیا پھر ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے جو آئی پی پیز لگا رہے ہیں ان کو کہیں سٹاپ بھی کرنا ہے, اور اگر ہم سولر سے ریلیٹڈ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے جو پورے ملک کا سسٹم ہے, نیشنل گریڈ ہے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے, جنریشن کا نظام ہے, اس کے اندر آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, میں تو یہ کہوں گا وہ ہماری ان پالیسی میکنگ کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن آئی اور ایک بہت بڑا کرائسس بن چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے یہ سسٹم لگائے, لیکن اب گورنمنٹ 44,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس آپریشنل کر چکی ہے. آنے والے 2-3 سال میں 10,000 میگا واٹ مزید کیپیسٹی سسٹم میں ایڈ ہوگی. اب آپ نے نیشنل گریڈ کو بھی ٹیکنیکلی بھی اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے, فائنینشلی بھی وائبل رکھنا ہے. تو اب آپ کو جو سولر نیٹ میٹرنگ اتنے زیادہ لگ رہے ہیں جو کہ 7,000 میگا واٹ سسٹم میں آ چکے ہیں جو کہ گریڈ میں ہے, اور گریڈ سے باہر بھی کو 5,000 میگا واٹ سے زیادہ کی اطلاعات ہیں کہ جو آف گریڈ وہاں پر مختلف شعبوں میں لگ چکے ہیں. تو اب حکومت کی جو مہنگی بجلی ہے وہ کو خریدنے کو تیار نہیں اور لوگ تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ٹھیک ہے کہ آپ سارا اپنا بندوبست کر لیں, لیکن رات کے اوقات میں پھر ہم سب کسٹمر کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے, اس رات کے اوقات میں بجلی کو سسٹم کو ملک میں انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ نے پاور پلانٹس چلانے ہیں, سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہے, اس کو فریکوینسی کو انٹیکٹ رکھنا ہے, تو وہ پاور پلانٹس ضرورت ہے بھی صحیح اور مہنگے بھی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.